کھلے آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے، 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 کھلے آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے۔ کیا ہو گیا بھائی، کیا ہو گیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا ہو گیا عادل بھائی؟ نہیں وہ منہ لگا رہا تھا تو جی تو کیا ہوا؟ اصل میں وہ ٹائم ہو گیا ہے اور یہ لیٹ ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں عادل بھائی، رکیں ایک منٹ رک جائیں، کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ہو جاتا ہے، کبھی اوپر نیچے ہو جاتا ہے، کبھی لیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم لڑنے لگ پڑیں، نہیں، میں غصہ لڑا کرنے نہیں لگے۔ تھا، میں صرف سمجھا رہا تھا کہ اصل میں لائف ہاں لائف کا تو ٹائم ہے، تھوڑا ہم کام جلدی کریں گے، ٹائم پر کریں گے، اور آپ کے پاس ذمہ داری ہے اور ہم لڑیں گے نہیں۔ انشاءاللہ کبھی ایسا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ درگزر کریں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ دونوں ایک دفعہ مل لیں ذرا اچھے سے، کیا بات ہے آپ کی، جلدی سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہی ہے آج کا ہمارا ٹاپک، درگزر۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اداؤں کو اگر ہم دیکھتے ہیں، میرے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سے ہمیں یہ بہترین پیغام ملتا ہے۔ میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان کے دشمنوں سے بھی درگزر فرمایا، جو جان پر حملہ کرنے کے لیے آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف فرمایا ہے۔ معاف کرنا کتنی بڑی صفت ہے۔ یہ آج ایک مختصر سا ایک ڈیمو تھا، اصل ہم بتانا یہ چاہ رہے تھے، کبھی چھوٹی چھوٹی بات پر ہم افراد پر ایک دوسرے پر غصہ ہوتے ہیں، جو ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں یہی ایک دوسرے پر غصہ ہو کر دل میں قدورتیں، نفرتیں اور بغض و عداوت پال رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اپنا کام اگر ٹائم پر کیا جائے اور دوسرا جسے اللہ پاک نے کوئی مقام، کوئی منصب دیا ہے، وہ اگر درگزر سے کہیں کام لے گا، کبھی انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، درگزر سے کام لے گا، تو ان کے لیے بڑا پیارا ایک سبق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کے ساتھ بھی کتنا پیارا انداز اپنائے رکھا ہے۔ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عفو و درگزر آج کا ہمارا یہ ٹاپک رہے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ ہم درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک بھی سنیں گے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ آج کے اس ٹاپک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عفو درگزر، اس ٹاپک پر انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں مبلغین کو دعوت دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ عدنان شیخ صاحب آج ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ مرحبا کہتے ہیں عدنان بھائی کو۔ مرحبا، سب مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا۔ کیف حالك يا سيدي؟ الحمدللہ انا بخیر، کیف انتم؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تفضل شیخ۔ ماشاء اللہ ہمارے عاطف مدنی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ احسانہ۔ آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ آئیے قاری کاشان صاحب انشاءاللہ ہم تلاوت قرآن سنیں گے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، مرحبا، کیسے ہیں کاشان بھائی؟ ٹھیک ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کو آگے لے کر چلتے ہیں پروگرام کو، اور ہم سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ابراہیم کے دین سے وہی منہ پھیرے گا جس نے خود کو احمق بنا رکھا ہو، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارا خاص قرب پانے والوں میں سے ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ علماء یہود میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے کے بعد اپنے 2 بھتیجوں مہاجر اور سلمہ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ سلمہ نے اسلام قبول کر لیا اور مہاجر نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی دعا فرمائی تو جو ان کے دین سے پھرے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے پھر گیا۔ اہم بات، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، یعنی آپ کو اپنا رسول اور خلیل بنایا، اور آپ آخرت میں خاص قرب الہی پانے والوں میں سے ہوں گے۔ إذ قال له ربه أسلم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ یاد کرو جب اس کے رب نے اسے فرمایا فرما برداری کر تو اس نے عرض کی میں نے فرما برداری کی، اس کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ ہم نے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسالت و خلت کے لیے چن لیا جب اس کے رب نے اسے فرمایا تو اپنا دین اپنے رب کے لیے خالص رکھ اور اس پر ثابت قدم رہ، تو اس نے عرض کی میں نے اس رب کے لیے اپنا دین خالص رکھا جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں
کہ تم مسلمان ہو۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دین حق پر ثابت قدمی کی وصیت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کو صرف مال کے متعلق ہی نہیں بلکہ اپنی اولاد کو عقائد صحیحہ، اعمال صالحہ، دین کی عظمت، دین پر استقامت، نیکیوں پر مداومت اور گناہوں سے دور رہنے کی بھی وصیت کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو۔ اچھے ادب سے مراد بچے کو دیندار، متقی اور پرہیزگار بنانا ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن اور سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے جان آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کو اللہ پاک ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہی قرآن میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کو بیان کرتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک کیسا ہے، کیا درگزر فرماتے ہیں، کیا معاف فرماتے ہیں، کیا میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری ادائیں ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے اس پروگرام میں۔ آپ سے گزارش یہی ہے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ابھی عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں، دیکھتے ہیں آج عدنان بھائی ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ جی عدنان بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بلغ الحملا بکمالہ، بلغ الحملا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی، بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، ہاں
فروزہ ہوا نور اول کا جلوہ ہمارا نبی سب سے پیارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب سے پیارا نبی شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب سے پیارا نبی جس کے تسبوں کا دھول ہے آب حیات ہاں ہاں آب حیات جس کے قلبوں کا دھول ہے آب حیات ہاں ہاں آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی سب سے پیارا نبی عرش و کرسی کی تھی آئینہ بندیاں عرش و کرسی کی تھی آئینہ بندیاں عرش و کرسی کی تھی آئینہ بندیاں آئینہ بندیاں سوئے حق جب سوئے حق جب سدھارا ہمارا نبی سب سے پیارا نبی سوئے حق جب سدھارا ہمارا نبی سب سے پیارا نبی سوئے حق جب سوئے حق جب سدھارا ہمارا نبی سب سے پیارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے پیارا نبی اس نے کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم نمک کی قسم اس نے کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم نمک کی قسم اس نے کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم نمک کی قسم وہ ملی ہے وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی سب سے پیارا نبی وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی سب سے پیارا نبی ذکر سکتی پہ جب تک نہ مذکور ہو ہاں مذکور ہو نمکین حسن نمکین حسن والا ہمارا نبی سب سے پیارا نبی جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل کوثر و سلسبیل کوثر و سلسبیل جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل کوثر و سلسبیل جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل کوثر و سلسبیل جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے پیارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے پیارا نبی کرنی بدلی رسولوں کی ہوتی رہی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی ہمارا نبی کرنی بدلی رسولوں کی ہوتی رہی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی سب سے پیارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے آگا منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے آگا منہ چاہیے کون دیتا ہے
دینے کو اونچا ہی ہم اونچا ہی دینے والا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے پیارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے پیارا نبی تو مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے اور مانگنا ہر کسی سے بھی کیوں چاہیے کہ گر طلب سے بھی کچھ ماں سوا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے کون دیتا ہے دل کو منہ چاہیے آگا منہ چاہیے کون دیتا ہے دل کو منہ چاہیے ہاں منہ چاہیے دینے والا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے پیارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے پیارا نبی واہ کیا جود و کرم ہے شہیبت ہاتھ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا کون تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ہاں منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ہاں منہ چاہیے کہہ دو سبحان اللہ کہ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلفیں دوتا کی قسم کہ حبیب کی زلفیں دوتا کی قسم مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں اور مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں منگتا تو ہے بغتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملو ہو ان کو تو یوں چاہیے ہاں یوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ہاں منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ہاں منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ہاں منہ چاہیے دینے والا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے پیارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے پیارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے کھیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے پیارا نبی نام کا تک اجالا ہے جس
جس کا وہ ہے، ہاں جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہاں سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے، ہاں قمر کے وہ ہے، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، ہاں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے، مجدہ دیجیے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے، مجدہ دیجیے، ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے، مجدہ دیجیے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عدنان بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کیا پیارا کلام اعلیٰ حضرت کا لیا، اور پھر ایک نئے انداز میں، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائی۔ یقیناً میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اول ہیں، سب سے اولا ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے عرفہ ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو، حضور علیہ السلام کی مبارک کردار کو دیکھا جائے، حضور کی پیاری اداؤں کو دیکھا جائے، ہر ادا نرالی ہے، ہر بات ہی نرالی ہے، اور حضور کا پھر مثل کوئی نہیں ملتا کسی بھی ادا میں۔ نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اداؤں میں کوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثل نہیں ملتا۔ اللہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اداؤں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک ہے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کا عفو و درگزر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عفو و درگزر۔ انشاءاللہ اسی پر ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عفو کیا ہے، درگزر کیا ہے۔ میں چاہوں گا رکن شورا کی طرف بڑھوں، اور اجسب یہ درگزر کے حوالے سے پہلے تو ارشاد فرمائیں کہ عفو و درگزر اس کا معنی کیا ہے، اور نارملی عفو کا لفظ ہم سن رہے ہوتے ہیں، ایک تو یہ درگزر، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں یہ کس انداز میں یہ ہے، اور اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عفو کا معنی ہے معاف کرنا، واہ، اور درگزر بھی اسی معنی میں آتا ہے، معاف کرنے کے معنی۔ جی جی۔ اور اصطلاح شرع میں کسی زیادتی اور برائی کوئی کرتا ہے اور قدرت رکھتے ہوئے بھی اس کو معاف کر دینا، اس سے درگزر کرنا، سبحان اللہ۔ صرف نظر بھی ایک لفظ کہا جاتا ہے۔ تو یہ صفت جو ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود تھی، کیونکہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی ایک صفت مکارم الاخلاق بھی ہے، سبحان اللہ، کہ آپ دنیا کے اندر مبعوث ہوئے ہیں اخلاق کو یعنی جو اس کی بلندی ہے اس تک پہنچانے کے لیے، اور اسی اخلاق کا یہ حصہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اور ہم اللہ پاک کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں، اس سے درگزر کریں۔ اور یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جی، کہ جب کسی کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اور ایسا قدم اٹھاتا ہے جو اس کی عزت، اس کے مال یا اس کی اولاد وغیرہ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر اپنی عزت کی حفاظت کے لیے
اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے ایک صفت غصے کی بھی رکھی ہے۔ تو وہ یہ چیز ایسی ہے کہ جب آدمی یہ تینوں چیزیں جب متاثر ہوتی ہیں تو وہ جو انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے تو وہ بھی اپنی پک پر آ جاتی ہے۔ اب ایسی صورت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور اس کو شریعت کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے، دیکھیں بعض صورتیں جو ہیں وہ بدلہ لینے کی بھی ہیں جی۔ کہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ کی جان میں، مال میں، عزت میں کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو آپ مقدمہ کر سکتے ہیں قاضی کی خدمت میں، اور اس کے اجازت سے جو ہے وہ حکم بھی نافذ ہو سکتا ہے اسلامی حکومت میں۔ لیکن جو اخلاقی یعنی اعلیٰ اخلاق میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اب ہم اس کو معاف کر دیں، جی اور یہ معاف کرنا جیسے میں نے عرض کیا کہ ہے تھوڑا مشکل، جی لیکن جب ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو یہ چیز بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ یعنی وہ لوگ جو آپ پر طرح طرح سے ظلم و ستم کیا کرتے تھے، جی، آپ ان کو بھی معاف کر دیا، کیا بات ہے، واہ، اور پھر معافی بھی ایسے دیا کرتے تھے کہ کہتے ہیں نا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوازتے بھی ہیں تو ایسے نوازتے ہیں کیا کہ بات، اس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ سبحان اللہ، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ذاتی دشمنوں کو جو ہے وہ معاف کر دیا کرتے تھے۔ کیا بات ہے، اور بعض لوگوں نے جنہوں نے آپ پر زیادتی کی، ظلم کیا، تو آپ نے اس وقت فوراً جو ہے وہ معافی کا اعلان نہیں کیا، لیکن جب کچھ عرصہ گزرا جی تو پھر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، شرمندہ ہوئے، تو آپ نے انہیں معاف کر دیا۔ اچھا، کچھ ایسے معاملات بھی تھے کہ انہوں نے اتنا آپ کو جو ہے وہ اذیت دی تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں لیکن تم میرے سامنے نہ آنا۔ یعنی اس میں بھی کیسی حکمتیں ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کس طرح معاف کرتے ہیں۔ یہ تفصیلات تو انشاءاللہ مبلغین بھی جو ہے وہ مثالیں پیش کریں گے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، جہاں ہمیں دیگر سنتوں پر عمل کرنا ہے، امامہ شریف سجانا ہے، داڑھی سجانی ہے، دیگر لباس سنتوں کے مطابق پہننا ہے، ظاہری حلیہ جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیے کے مطابق بنانا ہے، وہاں پر عفو درگزر اور اس طرح کی جو سنتیں ہیں جی، ان کو بھی اپنے اندر جو ہے وہ لانے کی کوشش کرنی ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ عفو درگزر کرنا یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے، اور اس سنت پر جو ہے وہ عمل کوشش سے ہوگا، جی، اتنی جلدی ہو نہیں سکے گا، جی، اور یہ اس وقت ہو سکے گا کہ جب عفو درگزر کرنے کے، معاف کرنے کے فضائل ہمارے پیش نظر ہوں گے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حالات جو ہے وہ ہمارے پیش نظر ہوں گے، تو پھر معاف کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، تو یہ جو ہے وہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کس طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف کیا کرتے تھے، اور معاف کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں، اور شریعت نے ہمیں کیا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید نازل ہوا، اور قرآن پاک میں کئی مقامات پر آپ کو عفو درگزر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ پیارے آقا علیہ، حقیقت میں تو یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تو یہ صفت موجود تھی، آخر یہ حکم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں دیا گیا؟ تو یہ یعنی سوچنے والی بات ہے کہ ایک شخصیت ہے، اس کے اندر یہ صفت موجود ہے، پھر بھی انہیں حکم دیا کہا جا جا رہا ہے کہ آپ عفو درگزر کریں، جی، اور ہم تو ایسے جو ہے وہ کمزور لوگ ہیں ہائے ہائے، کہ ہم تو جب ہمارے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے تو ہم تو پھر جو ہے وہ بدلہ جتنا لینا چاہیے اس سے بڑھ کر لے رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم پھر جو ہے مظلوم نہیں ظالم بن جاتے ہیں بدلہ اللہ لیتے اکبر، لیتے۔ تو یہ ہمارے لیے اس آیت مقدسہ میں، اور یہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا ہے، اس میں بھی درس ہے جی۔ کہ ہم بھی جو ہے وہ معافی اور درگزر کرنے والے بن جائیں۔ ایسے استاد صاحب معاف کیا میں نے، معاف کیا، مجھے پتا ہے بدلہ ہی نہیں لے سکتا، کمزور آدمی ہوں میں، چھوٹا آدمی ہوں میں، مسکین ہوں، اور وہ جن کو میں نے، جس نے ظلم کیا، ٹھیک ہے بھائی، میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا، بدلہ ہی نہیں لے سکتا، میری رسائی نہیں ہے اس تک پہنچنے کی، تو کیا یہ عفو درگزر کہلائے گا؟ دیکھیں، اصل تو درگزر یہی ہے کہ آدمی طاقت بھی رکھتا ہے اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کر دے، لیکن یہ بھی اچھا ہے، یعنی جو آپ فرما رہے ہیں نا، طاقت نہیں رکھتا تب بھی کہہ رہے کہ میں معاف کرتا ہوں، ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو طاقت نہیں رکھتے ہوتے لیکن وہ اپنی زبان سے بدلہ لے رہے ہوتے ہیں،
گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ بھی ایک طرح سے بدلہ لے ہی لیتے ہیں، بدلہ یوں ہی لے اور لیتے ہیں۔ پھر یوں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پھر بھی میں نے معاف کیا۔ اچھا یہ ہے کہ معاف کیا، اچھا کچھ لوگ ایسا بھی نہیں کہتے، اچھا، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے طاقت ملے گی تو میں اس کو جو ہے وہ سبق سکھاؤں گا، اور ایسا سکھاؤں گا کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اللہ، یعنی طاقت بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہ اس طرح کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ان معنوں پر تو یہ بہتر ہے کہ طاقت نہیں ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے معاف کیا، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے بھی یہی چاہیے تھا کہ جب طاقت بھی نہیں ہے اور جو ہے وہ عفو درگزر والی صورت تو بن نہیں رہی، تو معافی والی وہ ذہن تو بنائے۔ جی، تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہم اپنا ذہن بنائیں۔ یہ کم سے کم اتنا ذہن بن جائے، کبھی اس طرح بھی ہو جائے تو ایک عمل یہ بھی ہے، آپ دیکھیں مظلوم ہے نا، مظلوم کے ساتھ رب ہے، کوئی نہیں آپ کے ساتھ، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، یہ سب سے بڑا سہارا ہے۔ آپ کی طاقت یہی ہے کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، اور آپ جب معاف کرتے ہیں نا کسی کو، آپ پھر ذکر نہیں کریں کسی سے۔ ابھی جیسے استاد صاحب بیان کر رہے ہیں، پھر وہ گالیاں دے کر، غصہ دے کر، یوں بھی وہ اپنا بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو یہ ذہن بن جائے، کسی نے کبھی ظلم کر دیا ہے نا، آپ کا یہ ذہن بن جائے میں اسے اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، کہ دنیا میں موقع ملے نہ ملے، ٹھیک ہے، میں دنیا میں بھی نہیں اور کل قیامت والے دن بھی اللہ کے لیے اسے معاف کروں گا۔ ہائے ہائے ہائے، میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تم سے ناتا توڑے تم اسے ناتا جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ظلم کرے تم معاف کر دو۔ حقیقت تو یہی ہے، اتھارٹی ہو، طاقت ہو، بدلہ لینے کی ہمت ہو۔ طاقت کیا ہے؟ آپ کے ساتھ افراد ہیں، آپ جوان ہیں، سامنے والا کمزور ہے، آپ میں طاقت ہے، سامنے والا کمزور ہے، آپ مالدار ہیں، سامنے والا مالدار نہیں ہے، آپ کے پاس افرادی قوت ہے، سامنے والے کے پاس افرادی قوت نہیں ہے۔ کسی بھی طریقے سے جب آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے۔ قربان جاؤں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے نا کسی دیہاتی سے ایک وسق یعنی 6 من 30 سیر اس کھجوروں کے بدلے میں نا ایک اونٹ خریدا۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے کاشان اقدس میں آئے اور کھجوروں کو تلاش کیا تو ملی نہیں اتنی، یعنی جتنے میں اونٹ خریدا گیا تھا اتنی ملی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام اس اعرابی کے پاس آئے اور ارشاد فرمایا کہ عبداللہ، ہم نے تجھ سے ایک وسق کھجوروں کے بدلے میں اونٹ خریدا تھا، مگر تلاش کے باوجود ہمیں کھجوریں نہیں ملی، جتنا معاملہ طے ہوا تھا اتنی کھجوریں نہیں ملی۔ جیسے ہی اس نے سنا نا تو وہ زور زور سے چلانے لگا، کہنے لگا ہائے ہائے دھوکا ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے کہا نا دھوکا ہو گیا، صحابہ اکرام یہ ماجرا دیکھ رہے تھے اور صحابہ اکرام اس اعرابی کو مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام کے لیے یہ جملہ بول رہا ہے، حضور علیہ السلام کے لیے۔ اب دیکھیں طاقت تھی نا نبی پاک علیہ السلام کی۔ حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ کر رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ آگے سنیں کیا حضور نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں اسے چھوڑ دو کیونکہ حقدار کو گفتگو کرنے کا پورا حق ہے، اسے حق ہوتا ہے، وہ گفتگو کر سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے 2-3 مرتبہ یہی کہا، لیکن سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہیں مانا، وہ چلاتا رہا، میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ ایک صحابی کو حضور نے حکم ارشاد فرمایا کہ جاؤ خولہ بنت حکیم کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر کہو کہ اتنی کھجوریں دے دیں۔ اب وہ گئے اور جا کر انہوں نے وہ کھجوریں لیں۔ وہ صحابی جب حضرت خولہ بن حکیم کے پاس گئے، ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس ایک وسق کھجوروں کا فرمایا ہے کہ آپ لے کر آئیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کھجوریں موجود ہیں، آپ لینے کے لیے کسی کو بھیج دیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو فرمایا کہ اس اعرابی کو لے جاؤ، جتنی کھجوریں بنتی ہیں اسے دے دو۔ وہ اعرابی آیا اور اس نے کھجوریں لیں اور نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان جلوہ گر تھے۔ اب جو تھوڑی دیر پہلے کچھ کہہ رہا تھا، اب اس نے کیا کہا جزاک اللہ خیرہ، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے پورا حصہ بڑے عمدہ طریقے سے عطا فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو عمدہ طریقے سے پورا حصہ عطا کرتا ہے۔ ایک طرف نبی پاک علیہ السلام کے پاس طاقت ہے، حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں دوں گا، حضور نے فرمایا ابھی نہیں ملی، کسی سے لے کر دی جا سکتی ہیں، کچھ دیر بعد دی جا سکتی ہیں،
یا کچھ بھی معاملہ کیا جا سکتا ہے، اس کا حق پورا پورا دیا جائے گا، لیکن وہ فوراً نہ ملنے پر کہ مجھے ابھی دیہات کا رہنے والا تھا، ابھی نہیں ملی نا، اب اس نے واویلا شروع کر دیا۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا ہے؟ طاقت تھی نا صحابہ کچھ آگے بڑھے کہ اس سے انتقام تو لیں، بدلہ تو لیں، اس سے بات تو کریں، کہ ایسا انداز نہ اپنائیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع فرما دیا۔ قربان جاؤں، ایک طرف تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خود کا یہ عمل ہے، اور پھر دوسری طرف دیکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ افراد آتے ہیں، جیسے استاد صاحب نے شروع میں کہا نا کہ جان ہے یہ بندے کو عزیز ہوتی ہے، انسان کا مال بندے کو عزیز ہوتا ہے، انسان کی اولاد انسان کو عزیز ہوتی ہے۔ ان جب تینوں میں سے کسی پر کوئی حرف آتا ہے، کوئی دوسرا بندہ نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ایک صفت انسان کے اندر جو غصے والی ہے وہ بھی اپنے عروج کو پہنچتی ہے، اور پھر بندہ انتقام، یہ غصہ یہ جو انتقام کی طرف لے کر جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری شہزادی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، حضور کی 4 شہزادیوں میں سے ایک شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، انہیں نیزہ مارا گیا، اور نیزہ مارنے والا جب حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، میں چاہوں گا عاطف بھائی اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں، اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا تھا کہ ایک نے شخص نے حضور کی بیٹی کو نیزہ مارا ہے، اللہ، اب وہ جب حضور کی بارگاہ میں آیا تو اب تو بدلہ لیا جا سکتا ہے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے، اگر اولاد کے ساتھ کوئی جو ہے وہ زیادتی کرے، ظلم کرے، تو ایک بشری تقاضا ہے، فطری، اپنے ساتھ ہو تو بندہ معاف کر دیتا ہے، جی، لیکن اگر اولاد کے ساتھ ہو تو اولاد والا جو معاملہ ہے نا وہ ہمیشہ دل میں رہتا ہے، اور انسان اس کو معاف نہیں کرتا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹیوں سے محبت فرمانا، اس کی مثال تو یوں سمجھے کہ زمانے میں ملتی نہیں ہے، جیسے حضور علیہ السلام اپنی بیٹیوں سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے شوہر ابو العاص جو تھے، جب غزوہ بدر ہوا تو انہوں نے مدینہ شریف انہوں ہجرت کے لیے بھیجا، تو اب جو مکے کے کافر تھے انہیں پتہ چلا کہ یہ جا رہی ہیں، تو اب انہوں نے پیچھا کیا، اور ایک جگہ پر پہنچ کر جو ہے وہ ایک شخص نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ہے وہ نیزہ مارا، جس سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ زمین پر گر گئیں، اور آپ کو حمل تھا وہ بھی ضائع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیے کہ اتنا بڑا ظلم ہے، آپ کو نیزہ مارا گیا، پھر اونٹ سے نیچے گر جانا، اور پھر جو ہے وہ حبار بن اسود شخص کا نام تھا، تو اس نے جب نیزہ مارا تو وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نیچے تشریف لے آئیں، اور ظاہری بات ہے ایک تکلیف والا معاملہ ہے اور بڑا شدت والا تھا۔ اب پھر ایک عرصہ گزر گیا، معاملہ چلتا رہا، تو جب یہ شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا تو حضور نے اس کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کرتے ہیں کہ مقام جارانہ سے جب ہم واپس آ رہے تھے تو صحابہ کرام رضوان کا جمع غفیر حضور کے ساتھ تھا، میں حضور کے بالکل ساتھ بیٹھا تھا، تو اتنے میں دروازے سے ایک شخص داخل ہوا۔ جیسے ہی دروازے سے شخص داخل ہوا تو صحابہ کرام رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حبار بن اسود ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ تو اب جیسے یہ بات ہوئی تو ایک شخص کھڑا ہوا، اور اس نے کھڑے ہو کر جو ہے وہ حبار بن اسود کو مارنے کے لیے بڑھا کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ اب یہ جیسے یہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، تو اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، اور ساتھ ہی کہنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّكَ محمد الرسول اللہ والنبی اللہ، اور میں جو ہے وہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد رسول اللہ اللہ کے نبی ہیں۔ اب پھر کہنے لگے کہ میں نے آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو آپ سے بچنے کے لیے میں نے بڑی کوشش کی، میں عرب کے کئی شہروں میں گیا، میں بڑی دور دور تک آپ سے بھاگا، اور پھر میں نے کوشش کی کہ عجم کے کسی ملک میں چلا جاؤں تاکہ آپ کی دسترس سے دور ہو جاؤں۔ پھر سوچتے سوچتے مجھے آپ کا اپنے دشمنوں کے ساتھ، آپ پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ جو صلہ رحمی کا، عفو درگزر کا معاملہ تھا نا، وہ مجھے یاد آ گیا۔ اب یہاں دیکھیے ایک شخص ہے کہ اتنا آپ کی بیٹی کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور پھر چھپنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پھر اس کو یہ بات یاد آتی ہے کہ یہ تو کریم آقا ہے، یہ پتھر مارنے والوں پر جو ہے وہ چادریں بچھاتے ہیں، یہ ان کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، اور اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں یا اللہ پاک یہ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو معاملہ ہوا تو کہنے لگے کہ میں بڑا چھپنے کی کوشش کی کہ میں آگے پیچھے ہو جاؤں، مگر مجھے آپ کا اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ عفو درگزر کرنا یاد آیا،
تو میں پھر آپ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہو گیا اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے صدقے ہمیں ہدایت دی ہے، واہ، آپ کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کفر و شرک سے نکالا ہے، آپ کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سینوں کو روشن کیا ہے، میں اپنے جرموں کا اقرار کرتا ہوں، اللہ، اپنے سارے گناہوں پر معافی مانگتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مجھے معاف کر دیجئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے دل کو اسلام کے لیے کھول دیا ہے، تجھے اسلام کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی ہے، اور اسلام ایسی چیز ہے جو پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے معاف کر دیا۔ یہ ایک مثال نہیں ہے، ایسی 20 مثالیں ایسی ہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیا۔ حضرت جیسے اکرمہ بن ابو جہل جو ہے اس کو معاف کر دیا، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس میں جو انوالو تھے حضور علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا، اور بھی جتنے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام 20 ویسے واقعات ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رقیق القلب ہیں، آپ درگزر فرمانے والے ہیں، رقیق القلب، نرم رقیق دل، القلب، نرم دل والے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنا ظلم ہوا، یعنی حضور خود فرماتے کہ اللہ رب العزت کا دین پہنچانے میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا، تکلیفیں مجھے دی گئیں، لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ حضور علیہ السلام کے پاس اتنا صحابہ کرام علیہ رضوان کا ہجوم ہے، حضور علیہ السلام پر جان قربان کرنے والے، وضو کا بچا ہوا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ حضور کو پہنچنے والی تکلیف کیسے برداشت کریں گے؟ اس کے باوجود وہ جب حضور کیا بدلہ لینا جانے کی کوشش کرتے ہیں، حضور منع کر دیتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام روک دیتے ہیں۔ اور یہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے لیے یہ سنیے کہ اس لیے فرمایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین مشعل راہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ ہمارے لیے بہترین جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ زندگی کا ایک چلنے کا رہنما اصول ہے۔ اللہ ہمیں انہیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کہا، کوئی تو جیسا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن ادا کی قسم ہے، کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم۔ کیا بات ہے میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، ایک طرف آپ کی شہزادی کے ساتھ ظلم ہے، لیکن جب وہ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، حضور کی نرمی کو یاد کر کے، حضور کی شفقت کو یاد کر کے، حضور کی مہربانیوں کو یاد کر کے، حضور کی کرم نوازیوں کو یاد کر کے، کہ یہ تو درگزر کرنے والے ہیں، یہ تو وہ ہیں کہ جو دشمنوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، تو میں کیوں نہ جا کر ان سے معافی مانگ لوں۔ وہ ہے نا تیرے دامن میں چھپے چور نرالا تیرا، کیوں سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا، تیرا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا، تیرا تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا، تیرا۔ پناہ جو ہے نا، پناہ جو ہے وہ دامن مصطفیٰ ہی ہے، سبحان اللہ، حضور کا دامن نہیں ہے۔ کہیں بھی کوئی اور آئے گا حضور کی بارگاہ میں، اسے وہیں سے ہی سب کچھ ملے گا۔ آپ دیکھیں
نبی پاک علیہ السلام کے لیے جب مال کے اعتبار سے مسئلہ بنتا ہے حضور وہاں پر بھی انداز کریمانہ دیکھیں، حضور کی اولاد پر جب معاملہ آتا ہے تو حضور کا انداز کریمانہ دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام کی ذات خود جب پیارے آقا علیہ السلام پر ظلم ہوتا ہے، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ نے ابراہیم بھائی نبی پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور سے پوچھا کہ کیا احد کے دن سے بھی کوئی زیادہ سخت دن گزرا ہے آپ کی زندگی میں، یعنی ان کی نظر میں تھا کہ احد کا دن کیسا سخت دن ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی دن گزرا ہے، اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا میں چاہوں گا اس حوالے سے آپ فرمائیں۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ شاہ صاحب، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین کی راہ میں سب سے زیادہ ستائے گئے ہیں جی، اور آج ہم حضور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے عفو و درگزر کے واقعات سماعت کر رہے ہیں۔ یہ جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور جو ہے وہ یوں تو زبان زد عام ہے اور تقریباً جو بھی مسلمان ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت سے ذرا بھی واقفیت رکھتا ہے وہ اس واقعے سے یوں کہیں کہ اس کی نظر سے گزر چکا ہوتا ہے، اس کی سماعتوں سے گزر چکا ہوتا ہے، علماء سے سن چکا ہوتا ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ احد کا دن بھی یقیناً سخت تھا کہ دشمن نے بے خیالی میں پیچھے سے جو ہے وہ حملہ کیا اور شدید جانی نقصان پہنچا، اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے دندان مبارک کو بھی صدمہ پہنچا۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جو واقعی سخت تھا اور بڑا سخت دن تھا وہ۔ لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طائف کے واقعے کو یاد فرمایا۔ جی، اور یہ طائف کا واقعہ تاریخ اسلام میں وہ ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے اور گلی بازار کے لڑکے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑائے گئے، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ تمام پوری کائنات میں رب ذوالجلال جل جلالہ کے خلیفہ اعظم ہیں اور تمام انبیاء اور رسول میں سب سے زیادہ بلند مقام رکھتے ہیں۔ رب ذوالجلال جل وعلا نے جتنا مقام اور مرتبہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا وہ کسی اور کو نہیں ملا، لیکن اس محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس قوم کے لوگوں نے یہ کیا کہ جب نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم طائف میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے سرداروں نے دین کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے یہ ستم شعاری اپنائی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے لڑکوں کو لگا دیا اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پتھر برسائے۔ ایک غلام، ایک عاشق پر یہ کیفیت کتنی بھاری ہوگی کہ وہ تصور کی آنکھ سے دیکھے کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، حضور کے مقدس نالین خون سے بھر چکے ہیں، محبوب بیٹھتے ہیں تو وہ ناہنجار کھڑا کر دیتے ہیں، حضور چلنے لگتے ہیں تو پھر پتھروں کی بارش ہوتی ہے، کبھی پیچھے سے آوازیں کسی جاتی ہے، کبھی گالی گفتار سے بات کی جاتی ہے، اور یہ اتنا سخت معاملہ تھا کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، احد سے بھی زیادہ سخت دن وہ دن تھا کہ جب طائف میں وہاں کے سرداروں کو دعوت دینے کے لیے گیا، اسلام کی، دین حق کی، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی وحدانیت کی اور آخرت کی یاد دلانے کے لیے گیا، تو انہوں نے بدلے میں میرے اوپر پتھر برسائے، یہاں تک کہ محبوب کے نالین خون سے بھر گئے۔ اب محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ رکن شورا نے اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ دیکھیں کسی کمزور کا معاف کر دینا یقیناً یہ بھی قابل تعریف ہے، لیکن یہاں معاملہ آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی قدرتوں کے مظہر ہیں، حضور اشارہ کر دیں تو آسمان پر چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، سرکار ہاتھ اٹھا دیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، محبوب حکم کر دیں تو پتھر پانی پر تیرتے ہوئے آتے ہیں، حضور حکم کر دیں تو درخت اپنی جگہ چھوڑ کر زمین چیرتا ہوا محبوب کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے، سرکار حکم کر دیں تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ محبوب ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے اپنی قدرتوں کا مظہر بنایا ہے، اور وہ کیا شان، کیا عظمت ہے کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ پل میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، حضور جو چاہیں رب ذوالجلال جل وعلا نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ یوں کہیں کہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں حضرت جبریل امین حضور کی خدمت میں، حضور
یہ پہاڑوں کے فرشتے ملک الجبل یہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور یہ عرض کرنے حضور آپ حکم کریں ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان مسل کے رکھ دیا جائے، ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ اور حضور تمام اختیارات رکھنے کے باوجود گویا کہ ایک اشارہ ابرو کے منتظر تھے فرشتے، حضور ایک اشارہ کر دیں محبوب آپ کے دشمنوں کو ملیا میٹ کر دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، لیکن اس طاقت اور اس اختیار کے باوجود حضور فرماتے ہیں کہ میری قوم کو معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہوں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں؟ وہ افراد کہ جنہوں نے حضور پہ پتھر برسائے، اللہ اکبر، وہ افراد کہ جنہوں نے حضور کو لہو لہان کیا ہے، خون نکالا جنہوں نے۔ آج ہم ایک نارملی بھی انسان کا دیکھتے ہیں نا، کہیں تھوڑا سا پتھر لگ جائے، خون نکل آئے تو دل، وہ کہتے ہیں نا کلیجہ منہ کو آتا ہے، دل پہ ہاتھ پڑتا ہے۔ اور ادھر میرے آقا ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کا جسم نازنی ہے، جن کی شان یہ ہے کہ رب تعالیٰ ان کے زمانے کی قسموں کو قرآن میں یاد فرماتا ہے، ان کے چہرے کی قسموں کو رب تعالیٰ یاد فرماتا ہے۔ وہ پیارے پیارے آقا کس وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ ظلم ڈھایا گیا؟ صرف اس لیے کہ حضور نے کہا تھا کہ اللہ کو ایک مان لو۔ حضور اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ تم جنت کی راہ پر چل جاؤ، یہ جنت کی راہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس لیے ستم کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں جہنم کی راہ سے ہٹانا چاہ رہے تھے۔ ان لوگوں کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں کہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ نہیں، ان کی مجھے امید ہے اگر یہ نہیں ان کی نسلیں ایمان لے کر آئیں گی۔ وہ سارے ستم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیے، وہ سارے دکھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیے، لیکن ان پتھر مارنے والوں کے لیے حضور نے بددعا نہیں کی ہے۔ حضور بددعا نہیں فرماتے ہیں۔ ایسے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنی جان کے دشمنوں کو بھی میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا ہے۔ یہ ہے انداز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، معاف کرنا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے بندہ کسی سے درگزر کر دے، کسی سے معاف کر دے۔ میں چاہوں گا استاد صاحب یہاں پر معافی کی بات ہی چل رہی ہے تو معاف کرنے کے جو چند ایک فضائل بیان ہو جائے تاکہ اس سے ہمارا ذہن بن جائے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیاری ادا کو لیں۔ کبھی کوئی ظلم کر دیتا ہے، اتھارٹی ہے، طاقت ہے، معاف کر دینا۔ ہم بھی کیا جاتا ہے کہ ہم معاف کر دیں۔ معاف کرنے کا ذہن جب ہی بنے گا کہ جب ہمارے پیش نظر کچھ فضائل ہوں گے۔ کچھ فرمائیں۔ یہ بالکل، جس کام کی فضیلت معلوم ہو اور فوائد معلوم ہو تو بندہ وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ جب قیامت کا منظر ہوگا تو ایک منادی یعنی ندا کرنے والا، آواز دینے والا آواز دے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو معاف کر دیا کرتے تھے۔ تو ہزاروں لوگ کھڑے ہوں گے تو جن اللہ کا حق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ یہ وہ منادی ندا کرے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا حق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو پھر ہزاروں لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کو جو ہے وہ جنت میں جانے کا بلا حساب حکم دیا جائے گا کیونکہ وہ معاف کرنے والے ہوں۔ واہ 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 واہ۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ علیہ وسلم کہ کسی مسلمان کی غلطی کو جو معاف کرے گا جی، قیامت کے دن اللہ پاک اس کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ معاف کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، بلکہ ایسوں کو تو بعض دفعہ ولایت بھی مل جاتی ہے۔ واہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث پاک ہے کہ ہر دور میں میری بہترین امتیوں کی تعداد 500 ہے سبحان اور ابدال 40 ہیں، نہ 500 سے کوئی کم ہوتا ہے نہ ہی 40 سے۔ جب 40 ابدال میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو رب کریم 500 میں سے ایک کو اس فوت ہونے والے ابدال کی جگہ پر مقرر فرماتا ہے، یوں 40 کی کمی پوری فرما دیتا ہے۔ عرض کی گئی کہ ہمیں ان کے اعمال کے بارے میں ارشاد فرمایا، یعنی ان اولیاء کے، ان ابدال کے اعمال کیا تھے جس کی وجہ سے اتنا بڑا رتبہ مل گیا؟ جی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ظلم کرنے والوں کو معاف کرتے، ہائے 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 ہائے، برائی کرنے والوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آتے، سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اس سے لوگوں کی غم خاری کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ سبحان اگر ہم معاف کر دیں گے تو اللہ پاک کی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک کی رضا حاصل ہوگی۔ کیا بات ہے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کا ملے گا۔ اچھا، ایک اور بھی حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جو بندہ کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے دل میں، جس کو معاف کیا گیا ہے، اس کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ جی تو واقعی جو ہے وہ جب آدمی کسی کو معاف کرتا ہے، اچھا جب محبت آ جاتی ہے تو دل کے اندر جو بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، تو یہ معاف کرنے سے وہ بھی نکل جاتا ہے۔ آج کل لوگ کہا جاتے ہیں میرے دشمن بہت ہیں، میرے مسائل بہت ہیں، اس میں بندے کا اپنا بھی کوئی عمل دخل ہوتا ہے۔ دشمن کیسے بنتے ہیں کہ ہم کسی کو کوئی سخت بات کہہ دیں، کسی کو سے زیادتی کر دیں، یا کوئی ہم سے کر دے اور ہم معاف کرنے کی طرف نہ آئیں۔ جی تو اگر ہم معاف کرنے کا جو ہے وہ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں گے تو یہ جو معاشرے کی ناہمواریاں ہیں جی اور قتل و غارت ہے، جھگڑے ہیں، یہ بہت سارے تو یوں ہی دم توڑ جائیں گے۔ اچھا، اب یہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ بڑی بڑی غلطیوں کی، یعنی یہ جتنی گفتگو ہے یہ تقریباً بڑی بڑی غلطیوں کی ہے۔ اچھا، ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی معاف نہیں کرتے، جیسے گھر کے اندر ہے، جی یہ معافی والی بات ہی ہے۔ نہیں ہوتا۔ تو کھانا جو ہے وہ ہمارے مزاج کے مطابق نہ آئے، جی کوئی نمک مرچ زیادہ ہو جائے، تو اب ہونا تو یہی چاہیے کہ ہم اچھے انداز سے کہہ دیں کہ آج جو ہے وہ آپ کے اچھے معیار کے مطابق کھانا نہیں بنا۔ جی ہم بھی یہی کہیں گے کہ جو ہے وہ یہ اچھا معیار لائیں کہاں سے استاد صاحب؟ اللہ خیر فرمائے۔ بہرحال تو سچی تعریف تو کی جا سکتی ہے، سچی کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں جس نے کھانا بنایا ہے اس نے اپنے معیار کے مطابق کوشش کر کے ہی بنایا ہے۔ جی دیکھیں اچھا چلے معیار کی بات نہیں کرتے، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا، جیسے باورچی خانے میں جو ہے نا وہ کھڑے ہو کر گرمی میں کھانا تیار کرنا آسان نہیں ہے، تو یہ تو ہم تو پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ جو ہے باورچی خانے میں ہوتی ہیں، یعنی یہ بات بھی تو کر سکتے ہیں نا، اور یہ سچی بات ہے۔ سچی ہے۔ ذرا آپ کو یا مجھے باورچی خانے میں کوئی تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہونا پڑے تو پھر ہماری کیا حالت ہوگی؟ تو سچی کہتے ہیں تعریف دن میں تارے نظر آ جائیں گے۔ جی بالکل، اللہ خیر اور فرمائے۔ اچھی اور سچی تعریف جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ پھر حوصلہ افزائی اس میں استاد صاحب کتنی ہے جی کہ حوصلہ افزائی کی جائے۔ حوصلہ افزائی سے بندے کی، یہ تو اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ مجھے کھانا اچھا مل جائے، مجھے چائے اچھی ملے، تو یہ نسخہ ہے جو جائز تعریف بنتی ہے، اور حوصلہ افزائی اچھی نیت کے ساتھ آپ کریں، آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر آئے گا، آپ ایک دفعہ حوصلہ افزائی کی کوشش تو کریں۔ اچھا، حوصلہ افزائی کے انداز اپنائے جا سکتے ہیں۔ آپ کبھی آپ کو اچھا لگا کھانا تو کبھی آپ پیسے نکالیں، 1000-500 کا نوٹ نکالیں، آپ گھر والوں کی یوں خدمت کر دیں، یوں آپ ان کو پیش کریں۔ کبھی ان کی جو ان کو چیز پسند ہے آپ ان کے لیے وہ لے کر آ جائیں۔ یہ بھی ایک حوصلہ افزائی ہے کہ آپ نے کھانا آج بہت اچھا بنایا تھا، میرا دل کیا کہ میں آپ کو یہ آج یہ چیز لا کر دوں، آپ کو یہ پسند ہے۔ یہ بھی ایک انداز اپنایا جا سکتا ہے، الفاظ میں ایک اچھی تعریف کی جا سکتی ہے۔ تو یہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا دن بہ دن کھانا اچھا ہوگا۔ ایک دوسرا یہ کہ دیکھیں کہیں ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور کہیں ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں نا کہ جہاں معاملات غلط بھی ہیں وہاں پر بھی ہم کہیں حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ وہ حوصلہ افزائی کیا ہوتی ہے کہ بندے کو بہت آگے لے کر جاتی ہے۔ حوصلہ افزائی جو ہے نا، ایک دن چھوٹے بچے سے لے کر 100 سال کے بوڑھے تک کے جو افراد ہیں نا، ان ساروں کے لیے حوصلہ افزائی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ہر بندے کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ حوصلہ افزائی کی جائے۔ آپ بچے کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ جب پہلا قدم رکھتا ہے، آپ کی مسکراہٹ، آپ کا اسے ویلکم کرنا، آپ کا خوش ہونا اس بات پر کہ یہ اس نے آج قدم اٹھایا ہے، اسے شاباش دینا، اسے بلانا اپنی طرف، اس کے اندر ایک انرجی پیدا کرتا ہے کہ بچہ اگلا قدم اٹھانے کی طاقت ملتی ہے اسے۔ اگر آپ اسے ڈیگریڈ کر دیں تو شاید وہ بیٹھ جائے گا، نہیں چلے گا، دیر سے چلنا شروع ہوگا۔ آپ کی حوصلہ افزائی اسے آگے چلاتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے پھر آگے آپ، بچہ ہوتا ہے پیچھے پیچھے آپ دوڑ رہے ہوتے ہیں، اسے وہ پھر آپ کے ہاتھوں میں آ نہیں رہا ہوتا، اتنا تیز ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے یوں ہی حوصلہ افزائی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے ہماری بہنوں بیٹیوں پر، جب بچی گھر میں کھانا بناتی ہے نا، پہلا کھانا بناتی ہے، تو آپ روٹی کو دیکھیں نا، وہ بڑی پیاری ایک نے بات کی تھی، کہا کہ مختلف ممالک کے نقشے بن رہے ہوتے ہیں، جی مختلف ملکوں کے نقشے بن رہے ہوتے ہیں، روٹی پہلی روٹی بنی ہے، اچھا کوئی اور دیکھے گا یہ کیا بنایا، لیکن باپ کھائے گا تو تعریف کرے گا، بھائی کھائے گا تو تعریف کرے گا، کیا بات ہے۔ یہ باپ کا جگرا ہوتا ہے نا، باپ کیا رہتا ہے، شاید بھائی بھی آ کر اگر قریب عمر کے ہوں گے تو نقشہ ہی کہے گا، لیکن یہ ہے کہ باپ تعریف کرتا ہے، کیوں؟ اسے پتا ہے کہ یہاں اگر اس کی تعریف کی، اس بیٹی نے مزید محنت کرنی ہے،
حوصلہ افزائی، انشاءاللہ گھر میں بھی امن قائم ہوگا، سکون قائم ہوگا، اور پھر یہی حوصلہ افزائی آپ کے دل میں اس چیز کو پیدا کرے گی کہ آپ کبھی ہونے والی غلطی کو درگزر کر دیں۔ ایک ہے جان بوجھ کر بار بار ہو رہی ہے، اس پہ تنبیہ ہوگی، سمجھایا جائے گا، لیکن پھر بھی احسن انداز میں سمجھایا جائے گا۔ کبھی درگزر، کبھی ہمیں تو سیدی اعلیٰ حضرت کی وہ ادائیں یاد ہیں کہ جب کوئی کڑوا لے لیا تو آپ نے محسوس بھی نہیں ہونے دیا، کسی کو محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ یہ کڑوا ہے یا کیا ہے، نہیں۔ یہی انداز اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی آ جائے اور ہم ان اداؤں کو اپنانے والے بن جائیں۔ آپ کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔ محمد ارسلان اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کلے صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے، درگزر۔ سید شاکب صاحب، آپ سے یہ سوال ہے، آج کل لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی کبھی نہ کبھی یہ واقعہ ہو جاتا ہے، ہم تو کسی نہ کسی بات پر درگزر کر دیتے ہیں، جو سامنے والا ہے وہ نہیں کرتا۔ اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ انہیں کس انداز میں سمجھایا جائے، درگزر کی عادت ان کو ڈالی جائے۔ ہمیں تو مدنی ماحول میں یہی سکھایا گیا ہے، درگزر کرنا۔ کیا بات ہے، آپ نے بڑا پیارا پیغام دیا ہے۔ تقریباً یہی ہماری گفتگو ہو ہی رہی ہے کہ انہی افراد کے لیے جو درگزر نہیں کرتے، اور جو درگزر کرتے ہیں ان کی تو چاندنی ہے، سبحان اللہ، پیارے آقا کی پیاری اداؤں پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی افراد کو، یا ان کو سمجھانے کا ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اگر ان سے ملیں، آپ نے معاف کر دی، کوئی معاملہ ہو گیا، تو اس کو پیارے آقا کی پیاری ادا اچھے انداز میں سمجھا دے۔ کیا فرماتے ہیں استاد صاحب؟ بساؤ کا تو اب معاملہ ہو گیا نا دونوں کے درمیان میں، تو اب یہ سمجھانا چاہ رہا ہے درگزر، یہ معاف بھی کر رہا ہے، ممکن ہے اس کی غلطی بھی نہ ہو، سامنے والے کی غلطی بھی ہو، اس نے معاف بھی کر دیا، مظلوم ہے اس نے پھر بھی معاف کر دیا، لیکن سامنے والا وہ پھر بھی بدلے پر بدلہ اور انتقام پر انتقام، ظلم پر ظلم کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، تیار نہیں ہو رہا یہ درگزر کے لیے۔ اس کی ایک صورت یہ بنتی ہے کہ جو ایسا کر رہا ہے معاف کرنے کی طرف نہیں آ رہا، جی، تو اسے تیسرا آدمی جس سے یہ محبت رکھتا ہے، جی، رابطہ ہے، رشتہ ہے، تو اسے جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ اسے ذرا سمجھائیں، کیونکہ سمجھانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ہمیں براہ راست سمجھانا مفید ہوتا ہے، جی، اور بعض کو کسی کے ذریعے سمجھانا مفید ہوتا ہے۔ جیسے بچے ہیں تو بچوں کو بعض دفعہ ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ماں کے ذریعے جو ہے وہ یہ بات ماں کے ذریعے سمجھانی ہے۔ جی، بالخصوص بچیوں کو جو ہے وہ جو سمجھانا ہوگا وہ والدہ کے ذریعے ہوگا۔ جی، اچھا، والدہ کو چاہیے کہ جو بچے بیٹے ہیں وہ جو ہے باپ کے ذریعے سمجھائے۔ تو یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ذریعے جو ہے وہ سمجھانے والا سلسلہ کریں۔ اچھا، معاف کرنے کے فائدے ہی وہ جو میری بات ہو رہی تھی گھر میں، تو اگر گھر میں کوئی ایسا ہو بھی جاتا ہے تو ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ ایک شخص جو ہے وہ فوت ہو گیا اور کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ یعنی اللہ پاک نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جی، تو اس نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ میرے مزاج کے مطابق جو ہے وہ کھانا تیار نہیں تھا، نمک زیادہ ہو گیا تھا، اور میں نے اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنی گھر والی کو معاف کر دیا، تو اللہ پاک نے میری اس نیکی کو قبول کر کے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر، تو اللہ یہ کتنی بڑی جو ہے وہ آدمی کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے اس دنیا کے اندر، اچھا بات معمولی ہے، بات معمولی ہے، ہاں، ہمارے ہاں جو ہے بات آتی ہے کوئی بہت بڑا ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، پھر معاف، اور یہی چیز ہے کہ وہ جتنا بڑا ظلم زیادتی ہوتی ہے اتنا ہی معاف کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، جتنا مشکل ہوگا اتنا ثواب بھی ملے گا، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں بھی تو ہیں جسے ہم معاف کر سکتے ہیں۔ اب جو ہے وہ چھوٹی بعض دفعہ کوئی چھوٹی بات ہی ہوتی ہے اور ہم آگ بگولا ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی اتنا غصہ کرنے والی بات ہوتی نہیں ہے جتنا ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی، ایک اور کال لیتے ہیں، اگلے کالر کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا نام محمد منصور۔ میرا سوال یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ذاتی بدلہ لینے کی بجائے ہمیشہ کس عمل کو ترجیح؟ جزاک اللہ خیرا۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر سے کام لیا، معاف کرنے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی ہے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ میرا نام فہد علی ہے، میں کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ کلیات پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے۔ میرا شاہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ ایک دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر سختی سے کھینچی، آپ نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ جواب عنایت فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ جی ابراہیم بھائی۔ جی، یوں عفو درگزر کے تو کثیر واقعات ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں۔ خیر، ہمارے محترم نے جس واقعے کی طرف توجہ دلائی ہے
وہ ایک اعرابی تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ایک چادر تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، تو اس نے جو ہے وہ سختی کے ساتھ کھینچی تھی، جس سے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک گردن پر جو ہے وہ خراش پڑ گئی. کیونکہ بسا اوقات کپڑا بھی سختی کے ساتھ کھینچا جائے تو وہ بھی ایک نشان چھوڑ جاتا ہے، تکلیف دیتا ہے. تو اس نے عرض کی کہ اللہ پاک نے جو آپ کو مال دیا ہے اس میں سے مجھے بھی عطا کریں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگرچہ تکلیف پہنچی تھی، وہ چادر کے کونے سے جو ہے وہ نشان پڑا تھا، لیکن اس کے باوجود محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے کوئی بدلہ لینے کی بجائے یا غصے کا اظہار فرمانے کی بجائے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اسے عطا کر دیا جائے. حضور اس پر مسکرائے تھے. سبحان اللہ. تو یہ انداز تھا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کافروں کے ستم ہنس کے سہتے رہے، کافروں کے ستم ہنس کے سہتے رہے، پھر بھی ہر آل حق بات کہتے رہے. کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دی، کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. سبحان اللہ. ایک اور کال لیتے ہیں جی. میرا نام انیس انصاری ہے، میں کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں رہتا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ غزوہ احد میں دشمنوں کی زیادتی کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی تعلیم دی؟ براہ کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیا، جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ. ابراہیم بھائی نے اس کا تو جواب دے دیا ہوا. جی اس میں تذکرہ ہو چکا ہے. بعد میں جو غزوہ احد کے بعد جن لوگوں نے تکلیف پہنچائی تھی، اس کے بعد ایسے ہیں جنہوں نے بعد میں آ کر اسلام قبول کیا. جیسے خاص طور پر حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت جو ہے یہ کفار کی طرف سے تھے، اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، پھر انہوں نے جو ہے اسلام قبول کیا، دامن محبوب میں آئے اور کلمہ پڑھا حضور کا. تو سرکار علیہ جو پیچھے سے آنا تھا، پیچھے سے جو درے کے پیچھے سے آنا تھا، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا. انہوں نے آ کر پھر حملہ کیا اور پھر ایک جو مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ مشورہ حضرت خالد بن ولید کا تھا. یعنی یہ ایک بڑا کام تھا. ہم مطلب مسلمان تو سمجھے نا کہ یہ تو کافر ہار چکے ہیں، وہ چلے گئے، بھاگ گئے ہیں وہ. لیکن اس وقت میں آپ خود سوچیں کہ جب سب کچھ ان کا لٹ چکا ہو اور اب وہ اس کیفیت میں بھی اپنے آپ کو سٹیبل کر چکے ہوں، کھڑے ہو چکے ہوں اور پھر دوبارہ حملے کے لیے تیار ہوں، یہ آسان نہیں ہوتا تھا حملہ کرنا. اس کے لیے پوری پلاننگ ہوتی تھی، تیاری ہوتی تھی. یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشورہ تھا. پھر یہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنے صحابی رسول، بنے دامن اسلام سے وابستہ ہوئے. پھر ان کی شان کے بھی کیا کہنے. سبحان اللہ. ایک اور کال لیتے ہیں. میرا نام شایان ہے، میں کراچی کے ایریا ملیر سے بات کر رہا ہوں. میرا شاہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا؟ جزاک اللہ خیرہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چاہوں گا استاد صاحب فتح مکہ کے دن جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، اس پر فرمائیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ شریف میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کا انداز بڑا پیارا تھا. واہ. ذرا غور کریں کہ آپ کو فتح حاصل ہو رہی ہے اور آپ بڑے تم تراک طریقے سے بھی داخل ہو سکتے ہیں جی، لیکن آپ کی عاجزی و انکساری یہ ہے کہ جس اونٹ پر سوار ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں جی، تو اس کی آپ نے اپنا سر عاجزی کی وجہ سے اس طرح جھکایا ہوا ہے کہ آپ کی مبارک داڑھی جو ہے وہ کوہان پر لگ رہی تھی. تو یہ یعنی عاجزی کی انتہا ہے. عام طور پر جب کسی کو کوئی تھوڑی سی بھی دنیاوی طور پر بھی کوئی ایسی چیز حاصل ہو جاتی ہے، یعنی ہمارے معاشرے کے اندر بھی جی، تو وہ اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے اس کا ایک انداز ہوتا ہے. جی. لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیے کہ فتح ہے اور فتح کے باوجود آپ عاجزی و انکساری کا پیکر بنے ہوئے ہیں. اور جب جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور سارے کفار آپ کے سامنے ہوتے ہیں
اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے سر جھکایا ہوا ہوتا ہے، نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں اور ڈر بھی رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا. لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سوال کیا کہ تم میرے بارے میں کیا تمہارا ذہن ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ دیکھیں نا انداز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عفو درگزر کا اتنا مشہور ہے کہ کافر بھی جو ہے وہ امید کیے ہوئے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کوئی اچھا ہی سلوک ہوگا، اچھا ہی ہوگا. اور پھر ہوا بھی ایسا ہی. اور پھر انہوں نے جو کلمات کہے وہ کلمات بھی بڑے اچھے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ تعریف جن الفاظ سے کی تو کہا کہ نبی کریم، کہ آپ جو ہے کریم نبی ہیں، وَأَخٌ کریم، اور ہمارے کریم بھائی ہیں. اور پھر اگلی بات کہی وَإِبْنُ أَخٍ کریم، آپ جو ہے کریم بھائی کے بیٹے ہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کریم تھے، ان کریم ابن کریم ہے. اور وقد قدرت، اور آپ ہم پر قدرت بھی رکھتے ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ نے کہا آج میں وہی بات کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی. اللہ اکبر. اور وہ قرآن مجید میں ہے، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. یعنی آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ لا تثریب کا جو یعنی خوشخبری ہے یہ بہت بڑی، کیا بات ہے. اور آپ معافی جو ہے وہ عطا فرما رہے ہیں. اور اسی کی برکت کیا ظاہر ہوئی کہ کفار جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کروں گا کہ حضرت ابو سفیان یہ کفار کے سردار تھے، اسلام نہیں لائے تھے، لیکن جو ہے وہ اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے ہی آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان ان دونوں کی آپس میں دوستی تھی. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں. اور جب جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مکہ کی طرف تشریف لائے تو یہ دونوں جو ہیں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا. اور حضرت ابو سفیان نے بھی جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اس کا بھی کوئی اعلان نہیں ہوا تھا. لیکن جب مکہ شریف میں داخل ہوئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی دیکھیے کہ فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو بھی امان ہے. واہ واہ. کیا سب کو پتا ہے کہ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لانے والے نے یہی بات مشہور تھی. اور یہ جو ہے وہ سارے اہل مکہ کے سردار بھی ہیں لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کے خاندان سے ہی ہیں، قریشی ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قدم یہ کتنا بڑا قدم ہے، یہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ بظاہر جو دشمن تھے ان کے گھر کو جو ہے وہ جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے امان کی جو ہے وہ خوشخبری سنا دی. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پاس ایک پیکیج ہے فوڈ اپڈیٹ، آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف. مزید چلیں گے ناظرین، آج پھر ہم ایک بار فروٹ منڈی میں ہیں اور آج بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کے بارے میں آپ کو بات کریں گے. سیگمنٹ ہے ہمارا فوڈ اپڈیٹ. آج ہم بات کریں گے بنانا یعنی کیلے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں، کیا کیا کوالٹیز ہیں اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں. یہ آتا کیسے ہے، پکتا کیسے ہے، یہاں پر بکتا کیسے ہے، اس کا پودا درخت کتنی دیر میں تیار ہو جاتا ہے اور اس پر کتنی محنت ہوتی ہے اور ایک پودا کتنی بار پھل دیتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. اور اس کے طبی کیا فوائد ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. چلتے ہیں آگے اور دکھاتے ہیں آپ کو کہ کیا مناظر ہیں یہاں کے. نارملی یہ کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو آپ اس کو چاٹ جو بناتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کسٹرڈ وغیرہ میں بھی یوز ہوتا ہے. اسی طرح اس کا شیک بنا کر بھی پیا جاتا ہے. تو مختلف انداز میں کیلے کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کی ورائٹیز بھی جو ہے
وہ مختلف ہیں, ریٹس بھی مختلف ہوتے ہیں, اور کبھی کبھار تو یہ 300-400 روپے درجن بھی ہو جاتا ہے. آج کل کیا درجن چل رہا ہے یہ؟ آج تقریباً 80-70 روپے درجن منڈی میں بک جاتا ہے اچھا کیلا. یہ 2200, 2500, 2400 روپے پیٹی ہے بابا. تو پیٹی میں کتنے وہ تقریباً 35-36 درجن ہے پیٹی میں. 5-6 دن میں پک جاتے ہیں. خرید کے, کاٹ کے, بھر کے اسٹور میں لگا کے 400 روپے ایک پیٹی کے اوپر خرچہ ہے. تو اس کے ریٹ اوپر نیچے ہوتے نہیں, ایک ہی رہتا ہے ریٹ؟ نہیں, اوپر نیچے ہو سکتا ہے. یہ 4000 کا بھی بک سکتے ہیں, 3500 کا بھی بک سکتے ہیں. ابھی تو سیزن ہے, 2200-2300 روپے کا پیٹی ہے. پکاتے کیسے اس کو؟ کاربیٹ لگاتے ہیں؟ نہیں, اس کا اپنے کیمیکل آتے ہیں, جو اس کا مشین آتا ہے, اس مشین کے اندر کیمیکل ڈلتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کولنگ سے پکتا ہے. درخت پر بھی پکتا ہے یا کچے ہی اترتے ہیں یہ؟ کچے اترتے ہیں, درخت پہ نہیں پک سکتے. جیسے آم ہوتے ہیں نا, آم تو کاربیٹ سے پکاتے ہیں. صحیح ہے. یہ کاربیٹ سے نہیں پکتے, کیمیکل سے پکتا ہے. یہ سارا جو ہے یہ کھانے والا ہے یا مطلب چاٹ وغیرہ میں استعمال بھی ہو سکتا ہے؟ ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے. شیک کے بھی استعمال ہوتے, چاٹ کے لیے استعمال ہوتے, ایسے بھی لوگ کھا لیتے. چلے جی, شیک کی بات ہوئی ہے تو پیچھے آپ شیک بنتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوگے. جو مریض ہوتے ہیں نا, ان کے لیے فائدے مند ہے. جن کے دانت کمزور ہیں تو یہ بہترین پھل ہے, اور بے شمار اس کے فائدے ہیں. کیلشیم سے بھرا ہوا ہے, اور بالخصوص جو مطلب ڈائٹ وغیرہ زیادہ کرتے ہیں وہ کیلے کا استعمال کرتے ہیں, اور یہ فائدے مند بھی ہے. تو اس لیے کیلے کا استعمال کرنا چاہیے. یہ یوں سمجھیے کہ 12 مہینے کا پھل ہے. یہ زیادہ کس علاقے میں جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے؟ یہ زیادہ سندھ کے علاقے میں بہت زیادہ ہے. ٹنڈولا یار, ٹنڈو محمد خان, یہ اپنا مٹھیاری, ان علاقوں میں بہت زیادہ. یعنی گرم علاقے جو ہیں وہاں زیادہ ہوتا ہے. پنجاب میں تو بہت کم ہوتا ہوگا. پنجاب میں ہے ہی نہیں. اچھا, پنجاب میں نہیں ہے. تو بلوچستان میں تو دیگر بڑے پھل ہیں سارے ہوتے ہیں, یہ بھی ہوتے ہیں. بلوچستان میں کیلا بھی ہے. ہم نے تو سنا ہے کہ وہ جب ایک پھل لگ گیا تو اس کو کاٹ دیتے ہیں, پھر ہاں 5 سال تک آتا رہتا ہے. مطلب اس کو درخت اگانے کے لیے 1 سے 1.5 سال لگتے ہیں. زمین سے آپ اٹھاؤ گے اس کو, ٹھیک ہے, پھر اس کو کاٹ دیتے ہیں تو پھر وہی نکل آتا ہے. تقریباً 5 سال تک زمین کمزور ہوتی جاتی ہے نا. جب تک زمین مضبوط ہے, اس کے اوپر پھل نہیں بنائے آپ نے, بناوٹ اس کی سجائی, تو 4 سے 5 سال 6 سال بہت خوبصورت. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کو آدھا ختم کرنا ہوتا ہے, نیا کرنا ہوتا ہے, آدھا پرانا چلتا رہتا ہے. صحیح ہے. وہاں نیا اٹھے گا, پھر پرانے کو ختم کر کے یہاں سے نیا اٹھنا شروع ہو گیا. اس طرح پھر ساری زندگی پر جب تک اللہ نے چاہا تب تک چلتا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار ہیں, ان میں غور کرتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کریں, پھر اللہ پر اور بندے کا یقین مضبوط ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں سے ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ فائدے بتائیں گے کچھ؟ اللہ کا ہر نعمت فائدے مند ہے بھائی, اس میں ہم برائی نہیں بول سکتے. ہاں ظاہری بات ہے, برائی اللہ کی نعمتوں میں. چلے جی, یہ دیکھیں بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی ہے کہ اللہ پاک کی یہ نعمت ہے, اور اللہ پاک کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے. اور نارملی کیا ہوتا ہے, بہت ساری چیزوں میں ہم بول دیتے ہیں یار عجیب ہے, پھیکا ہے, یہ ٹھیک ہے, اچھا لگے تو چیز کھا لینی چاہیے, نہ لگے تو ہاتھ اپنا روک لینا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی کہ کھانا پسند ہوتا تو تناول فرما لیتے, پسند نہ ہوتا تو اس میں عیب نہیں نکالتے تھے, ہاتھ اپنا روک لیتے تھے. تو یہ جنرلی بات ہے, فروٹس کی نہیں ہے. کھانا کوئی بھی ہو, گھر میں ہو, آپ کہیں مہمان جائیں تو عیب نہیں نکالنے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حسن بھی رکھا ہے, اس میں مٹھاس بھی ہے, اور اس میں بے بہا فائدے ہیں. یہاں تو آپ نے ساری چیزیں دیکھ لیں کہ کس انداز میں یہ تیار ہو رہا ہے, پک رہا ہے, آگے جا رہا ہے, اور بک رہا ہے, اور پھر مارکیٹ میں جا رہا ہے. اب مارکیٹ میں جاتے ہیں کہ وہاں دکانوں والے, ٹھیلے والے اس کو کس انداز میں بیچتے ہیں, اور اس کے یہاں اور وہاں کے اعتبار سے ریٹس میں کیا ڈفرینس ہیں اور کیا انداز ہیں. آئیے اس طرف چلتے ہیں. کیسے بیچ رہے ہیں کیلے؟ کیلے 100 روپے درجن, 80 روپے درجن. 100 روپے والے کون سے ہیں, 80 روپے والے کون سے ہیں؟ 100 روپے درجن یہ ہے. اچھا, 80 روپے درجن یہ ہے. یہ والے 80 روپے. یہ 80 روپے. بھائی یہ 80 روپے دے رہے, 150 کا 2 دے رہے ہیں, اور یہ 100 کے 2 دے رہے ہیں. 60 روپے دے وہاں سے بڑھ لے, یہ 80 کا بیچ رہے ہیں. آپ کا خرچہ بھی تو ہوتا ہوگا نا آنے جانے کا؟ اللہ پاک دے رہا ہے نا, اللہ نظام چلا رہا ہے. ہاں اللہ کا شکر ہے. تو آپ یہ پورا سال کیلے ہی بیچتے ہیں یا کچھ اور بھی کام؟ نہیں, پورے 12 مہینے کیلے ہی بیچتے ہیں. مزید چلیں کہ ناظرین, ہم نے آپ کو یہاں آج منڈی میں اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبصورت نعمت بنانا یعنی کیلا, اس کے بارے میں کوشش کی ہے کہ اچھی انفارمیشن دیں, اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں, اس کے طبی کیا کیا فائدے ہیں, وہ بھی چند ہم نے آپ کو بتائے ہیں. مزید امید ہے ہمارے شاہ صاحب کے پاس اسٹوڈیو میں آپ کے لیے بہت سارے اس کے فائدے ہوں گے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہی ایسی کہ ہر ایک اس کو پسند کرتا ہے. تو چلتے ہیں شاہ صاحب کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ شاہ صاحب کے پاس جو ہمارے مبلغین ہیں وہ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں. جی شاہ صاحب. کیلا یہ ایک نہایت مقبول, غذائیت بخش اور سستا پھل ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا عاطف بھائی ماشاءاللہ منڈی میں ادھر 2200-3600 کی پوری پیٹی کا کہہ رہے تھے آپ؟ جی جی تقریباً. پیٹی میں تو آتے نہیں ہیں, یہ وہ پیٹی کریٹ بناتے ہیں نا لکڑی کے, ہاں, تو وہ کچے ڈال دیتے اس میں, ہاں, اور پھر وہ پورا اس کو تیار کرتے ہیں, اسٹور کے اندر وہ رکھتے ہیں,
اور پھر اس کے حساب سے وہ بناتے ہیں اس میں تقریباً اچھا 45-46 درجن. تو ابھی بھی تقریباً میرا خیال ہے 100-150 روپے کے درجن یہاں کراچی میں تو مل رہے ہیں. منڈی میں تو سستے ملتے ہیں, بہت سستے ملتے ہیں وہاں تو یہاں پر 120 روپیہ 20 سے تقریباً جی. چل رہا ہے. بہرحال یہ بتاتے ہیں جی. اچھا یہ جو ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے گا یہ مواد مختلف ویب سائٹ سے جمع کیا گیا ہے. بیان ہم جو کر رہے ہیں آپ اگر استعمال کریں اس سے قبل آپ ماہر حکیم سے یا جو ماہر غذائیات ہیں ان سے ضرور آپ رابطہ کر کے پھر ہی اس کا استعمال کیا جائے. نارمل اگر آپ کو ڈائٹ کے لیے یا کسی بھی اعتبار سے استعمال کرنا ہے, بطور دوا استعمال کر رہے ہیں, بطور ڈائٹ استعمال کر رہے ہیں, تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے, اپنے طبیب سے, اپنے حکیم سے لازمی مشورہ کر لیں. اس میں وافر مقدار میں توانائی ہے, وٹامنس ہیں اور فائبر اس میں موجود ہوتا ہے. اچھا کیلے کی جو غذائیت ہے وٹامن B6 ہے, وٹامن C ہے, پوٹاشیم ہے, فائبر ہے, میگنیشیم ہے, قدرتی شکر ہے, گلوکوز ہے وغیرہ. اچھا اس کے چند ایک فوائد بھی سماعت فرما لیں. فوری طور پر اس کے استعمال سے بندے کو توانائی ملتی ہے, دل کو صحت دیتا ہے, یعنی دل کی صحت کے لیے بڑا یہ بہترین ہے چونکہ اس میں پوٹاشیم دل کی دھڑکن کو متوازن رکھتا ہے اور بلڈ پریشر کو قابو میں رکھتا ہے. نظام ہاضمہ اس کے لیے یہ بڑا بہترین ہے. فائبر یہ قبض کو دور کرتا ہے اور آنتوں کی صحت کو یہ بہتر کرتا ہے. معدے کی تذابیت کو ختم کرتا ہے. جی ہاں, اور اس کا ایک کمال یہ ہے کہ معدے کے اوپر ایک جھلی جو حفاظتی جھلی ہوتی ہے اس کی یہ تہ چڑھاتا ہے. اکثر افراد وہ کہ جن کو السر ہو جاتا ہے, بار بار یہ ایسیڈیٹی کا جو شکار رہتے ہیں, اتنی کثرت کے ساتھ یہ ایسیڈیٹی ہوتی ہے کہ پھر یہ ایسیڈیٹی السر میں تبدیل ہو جاتی ہے. السر ایک یوں کہیں کہ زخم ہے جو معدے کا زخم ہوتا ہے, تو یہ معدے کی تذابیت کو اور السر میں یہ آرام لاتا ہے اور معدے کی اس جھلی کو بہتر کرتا ہے جو السر کی وجہ سے متاثر ہو چکی ہوتی ہے. ذہنی سکون اور نیند میں بہتری لے کر آتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ وزن بڑھانے میں بھی اس کا پورا کردار ہے. جو افراد وزن بڑھانا چاہتے ہیں وہ اس کے استعمال کریں, لیکن اپنے ڈاکٹر, اپنے طبیب کے مشورے سے ہی. بلڈ پریشر میں یہ کمی کرتا ہے. پوٹاشیم زیادہ اور سوڈیم کم ہونے کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے یہ مفید ہے. خون کی کمی میں مفید ہے یہ کہ جب خون کی کمی ہو جائے ایسے افراد استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان کی خون کی کمی بھی پوری ہو جائے گی. استعمال نارملی آپ سادہ استعمال کر سکتے ہیں, ابھی میرے سامنے ہے. چلیں میں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ لیتا ہوں, جب آپ کی فرمائشیں لوں گا پھر میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ ساتھ لوں گا. کیلے کا شیک بنا کر بھی آپ لے سکتے ہیں. دودھ اور شہد یا کھجور کے ساتھ ملا کر مزید طاقت بخش یہ مشروب بنتا ہے کہ آپ اس کا شیک بنائیں. اچھا اس شہد, چینی کی جگہ آپ شہد ڈال دیں یا کھجور ڈال کر آپ اس کا بنائیں. اچھا اس کا لطف بھی, ٹیسٹ بھی اس کا بڑا زبردست ہوتا ہے اور ساتھ صحت کے اعتبار سے بھی بڑا زبردست ہے. کیلے کا حلوہ اور کھیر یہ بنا کر آپ اپنے بچوں کو کھلائیں, بوڑھوں کو دیں. یہ نرم غذا ہے اور بہترین یہ غذا ہے. اس کا استعمال اچھا آپ ڈائٹ میں اگر آپ شامل کرنا چاہیں تو یہ بڑا اچھا ہے, بچوں کے لیے بہت اچھا ہے. یاد رکھیے کون سے افراد کیا کر سکتے ہیں. جو ذیابطیس کے مریض ہیں یعنی جو شوگر پیشنٹ ہیں, ان کے لیے ہے کہ زیادہ مقدار میں اس کو استعمال نہ کریں کیونکہ اس میں قدرتی طور پر شکر ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا شوگر لیول جو ہے بڑھ سکتا ہے. بہت زیادہ کیلے کھانے سے قبض یا پیٹ پھولنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے. رات کو سوتے وقت کھانے سے بعض لوگوں کو بدہضمی یا گیس کی شکایت ہو سکتی ہے. لہٰذا ان احتیاطوں کو ملحوظ خاطر رکھیں جو ہم نے بیان کی ہے. یاد رکھیے گا کہ آپ سب کچھ یہ سن لینے کے بعد عمل کرنے کا جب ارادہ کریں, ڈائٹ کے طور پر, غذائیت کے طور پر جب بہت زیادہ استعمال کرنا چاہتے ہیں, زیادہ استعمال کرنا چاہتے ہیں, آپ اعتدال میں رہ کر کریں گے. نارملی ہم جہاں فروٹ لیتے ہیں ایک آدھ لے لیے, دو لے لیے, اس کا تو ایشو نہیں ہے. لیکن جب آپ بطور ڈائٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اپنے طبیب سے مشورہ ضرور کر لیجیے گا. اگر کوئی مریض ہے, مریض کے لیے جن غذاؤں سے ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں وہ بھی اپنے ڈاکٹر سے لازمی اس کے استعمال سے پہلے مشورہ کر لیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. آپ کی کچھ کالز لیتے ہیں. جی کیا حال ہے ثاقب بھائی؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ ثاقب بھائی سید ارسلان عرض کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے. ماشاءاللہ کھلے آنکھ کا موضوع بھی بہت پیارا ہے, مدینہ. اور مجھے ایک آپ سے فرمائش کرنی تھی عدنان بھائی سے کہ مجھے کلام سنا دیجئے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. کیا بات ہے جی, صحیح صاحب, بہت شکریہ آپ کا.
اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے. اگلی کال لیتے ہیں. میری عرض ہے کہ مجھے نعت سنا دیں. میں لجپالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. محمد دلشاد قادری اطاری. کیا بات ہے جی دلشاد بھائی آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے. ایک اور کال لیتے ہیں جی. میرا نام عادل احمد اطاری ہے، میں حیدرآباد کا اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا کھلے آنکھ صلی اللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے. تو میری عدنان بھائی سے ایک ریکویسٹ ہے، میرے کو ایک کلام سنا لے. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری. جزاک اللہ خیر. پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور کال لیتے ہیں. میری نعت خواں اسلامی بھائی سے یہ سوال ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں، سب سے اللہ اعلیٰ ہمارا نبی. آپ یہ بتائیں کہ پہلے سوال ہے یا فرمائش ہے؟ اللہ رحمت کی نظر فرمائے. آپ کی فرمائش ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. ایک اور کال لیتے ہیں. محمد عدنان حسن قادری اطاری، میں حافظ آباد کے ضلع وڈارہ بٹیا میں رہتا ہوں. گزارش ہے کہ کلام سنا دے چن چڑھیا آمنہ دلال دا. کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. کچھ ایس ایم ایس بھی لے لیتے ہیں جی آپ کے. ٹھیک ہے جی. میرا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سوال ہے کہ بعض اوقات بچے کچھ ہٹ کر کام کر لیتے ہیں جو ہماری طبیعت کے خلاف ہوتا ہے، یا کسی کو کام میں ہم مصروف ہوتے ہیں، جس وقت ہم کام میں مصروف ہوتے ہیں تو اس وقت یہ کنڈیشن نہیں ہوتی کہ بچوں کو اس عمل پر کوئی ری ایکٹ کریں. اچھا، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ استاد صاحب یہ کیفیت نارملی گھروں میں بچوں کے ساتھ ہوتی ہے. جب بچے آپ کام کر رہے ہیں، مصروف ہیں، بچے نے آ کے آپ اپنا کام کرنا شروع کر دینا ہے، کیا کریں؟ اس میں حکمت عملی سے جو اس کی ماں ہے اسے کہا جائے کہ اس کو سنبھالے اور اس وقت جو ہے اپنے کام میں مصروف رہیں، اور بعد میں بچے کو اچھے انداز سے سمجھایا بھی جا سکتا ہے. اور اس میں بچوں کے معاملے میں بہرحال جو ہے وہ کافی تحمل کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم جو اس طرح بار بار اپنے بچوں کو ڈانٹتے رہیں گے تو پھر ان کے اندر ضد کا مادہ پیدا ہو سکتا ہے. پھر ایک اور پرابلم بھی ہوتی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے کے دل میں آپ کا کوئی بغض بیٹھ جائے، اور یہ بڑی نقصان دہ ہوتی ہے کہ جب بچہ جو ہے وہ اپنے والدین کو، باپ کو یا والدہ کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتا تو پھر بعض دفعہ اس کے لیے کافی نقصان کا باعث بھی ہوتا ہے. اس کی تربیت بھی پھر بہتر انداز سے نہیں ہو پاتی. تو اس سلسلے میں سچی بات تو یہ ہے کہ بچوں کی پرورش کے لیے بھی ٹریننگ لینی چاہیے. اور امیر اہل سنت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب شائع کی ہے تربیت اولاد. اس کتاب کا مطالعہ کرنا بھی جو ہے وہ ٹریننگ میں آپ کی مدد کرے گا. تو اس کا اگر مطالعہ کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز. اچھا، امیر اہل سنت مدنی مذاکرے کے اندر بھی ایسی تربیت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے، تو امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں بھی شرکت کی جائے، اس سے بھی انشاءاللہ کافی مدنی پھول ملیں گے. سبحان اللہ. میسیج ہے جی، مجھے کلام باہو سنا دیں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرما دیں. بہت شکریہ آپ کا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. وعلیکم السلام. حافظ نذیر احمد چشتی صاحب ہیں جی. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت شکریہ آپ کا جی، دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا، باقاعدگی کے ساتھ دیکھتا ہوں تمام بلغین بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں. اللہ پاک سب کو شاد و آباد رکھے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ جی. نظر بد سے بھی اللہ پاک بچائے. بہت شکریہ، آپ نے بڑی پیاری پیاری دعاؤں سے نوازا ہے. بہت شکریہ آپ کا جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے چشتی صاحب. میرا نام سید محمد احمد اطاری ہے جی، اور میں بھاولپور سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. خاک مدینہ ہوتی اس کلام کی فرمائش ہے جی. اچھا، حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی صاحب ہیں جی. ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے. سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، اس کلام کی فرمائش ہے جی. یہ نعت سنوا دیں. ایک بار پھر دکھا دو آقا مجھے مدینہ. عمران مقصود بھائی ہیں جی. میرا نام محمد ہے. ماشاءاللہ جی، پروگرام بہت اچھا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. کلام پڑھنے کا انداز بہت پیارا ہے. اسی طرز پر سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا نبی. ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے. ہمارے عدنان بھائی نے بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ اس کلام کو لیا ہے، اور بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ آج ایک نئے انداز میں، بلکہ یوں کہ میری ریکویسٹ پر ہی انہوں نے اس انداز کو لیا. اور کافی ٹائم سے میں نے کہا ہوا تھا عدنان بھائی کو کہ عدنان بھائی اس طرز پر آپ مجھے یہی والا کلام
سیدی اعلیٰ حضرت کا سنایا، ماشاءاللہ انہوں نے سنایا۔ فیس بک کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ آپ کے کمنٹس بھی لے لیتے ہیں۔ جنید فیصل بھائی ہیں جی ہمارے ساتھ، اچھا جی ماشاءاللہ کہہ کر یہ حوصلہ افزائی کہہ رہے ہیں۔ الحق العمران، اللہ پاک تیری تمام نعمتوں پر تیرا شکر، الحمدللہ، بہت شکریہ جی آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ فیصل بھائی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت نوازش جی آپ کی، بہت شکریہ۔ احمد نواز اتاری ہیں، یہ بھی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں جی۔ عمران الطاف بھائی ہیں، یہ بھی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ سلیم اتاری بھائی ہیں، محسن سعید بھائی ہیں، ماشاءاللہ یہ اسلامی بھائی ہمیں کمنٹس کرتے ہیں، بعض فرمائشوں کا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور بعض عاشقان رسول ہمیں حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کی حوصلہ افزائی ماشاءاللہ یہ ہوتی رہتی ہے۔ ایک انداز یہ بھی اپنا لیں کہ اس نیکی کی دعوت کو آگے شیئر بھی کر دیا کریں۔ آپ کے سامنے جو ہمارا پیج آتا ہے مدنی چینل لائیو کے نام سے جو پیج ہے جس پر آپ کمنٹس کرتے ہیں، اس کو ایک مرتبہ شیئر بھی کر دیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کے جو فالوورز ہیں انشاءاللہ ان تک بھی یہ نیکی کی دعوت پہنچ جائے گی۔ عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کلام جی۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں لج پالا دلڑ لگیا، میں لج پالا دلڑ لگیا، میرے تو غم پرے رہندے، میری آسا امیدہ دے، میری آسا امیدہ دے، صدا بولتے غرے رہندے، میں لج پالا دلڑ لگیا، میرے تو غم پرے رہندے، خیال یار وچ میں مست رہندا، ہاں دن راتی خیال یار وچ میں مست رہندا، ہاں دن راتی میرے دل وچ سجن وسدا، میرے دے ٹھرے رہندے، میں لج پالا دلڑ لگیا، میرے تو غم پرے رہندے، دعا منگیا کرو سنگیوں، کتھے مرشد نہ رس جاوے، دعا منگیا کرو سنگیوں، کتھے مرشد نہ رس جاوے، جناں دے پیر رس جاندے، او جیویں بھی مرے رہندے، میں لج پالا دلڑ لگیا، میرے تو غم پرے رہندے، چند چڑھیا منا دے لال دا، چند چڑھیا منا دے لال دا، چند چڑھیا منا دے لال دا، لال دا لال دا لال دا چڑھیا منا دے لال دا، چڑھیا منا دے لال دا، سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی کہ عبداللہ کے گھر سے چڑھیا آمنا دے لال دا،
چڑیا آمنہ دے لال دا چل چڑیا چل چڑیا چل چڑیا چل چڑیا چنچڑیا 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 چل چڑیا آمنہ دے لال دا چل چڑیا آمنہ دے لال دا چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی چل چڑیا آمنہ دے لال دا چل چڑیا آمنہ دے لال دا چنچڑیا 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 چل چڑیا آمنہ دے لال دا چل چڑیا آمنہ دے لال دا سرکار کی آمد برخا دلدار کی آمد برخا حضور کی آمد برخا پرنور کی آمد برخا سب جھوم کے بولو جھوم کے بولو سب جھوم کے بولو جھوم کے بولو گج مچ کے بولو اور اونچا بولو اونچا بولو مچ کے بولو مرحبا چل چڑیا آمنہ دے لال دا چل چڑیا آمنہ دے لال دا لال دا چل چڑیا آمنہ دے لال دا چل چڑیا آمنہ دے لال دا چنچڑیا 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 چل چڑیا 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 دے لال دا اللہ آپ کو سلامت رکھے عدنان بھائی. ٹاپک کی طرف آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عفو درگزر. عاطف بھائی, نبی پاک علیہ السلام کے عفو درگزر کے حوالے سے الحمدللہ آج ہم نے سنا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس درگزر کرنے کے لیے, عفو درگزر کی اس صفت کو اپنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمارے اندر یہ صفت آ جائے؟ سیر حاصل تو گفتگو ہم نے تقریباً کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اخلاق کریمہ ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کی جائے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. دیکھیے, ہر کوئی کام ہے وہ نرمی سے ہی ہوتا ہے. کہتے ہیں نا وہ شعر بھی ہے, فلاح و کامرانی نرمی و ثانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. تو کوئی بھی معاملہ ہو, کسی بھی انداز کا ہو, اپنے اندر نرمی پیدا کیجئے. جب انسان اپنے اندر نرمی پیدا کرتا ہے, رقیق القلب ہو جاتا ہے, تو پھر یہ عفو درگزر والی جو صفت ہے اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. حدیث پاک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رفیق ہے, یحب الرفق, اور نرمی کو پسند فرماتا ہے. اور پھر فرمایا کہ نرمی کے ذریعے جو چیز عطا کی جاتی ہے وہ سختی پر عطا نہیں کی جاتی, اور نرمی پر جو اللہ تبارک و تعالی انعام عطا فرماتا ہے وہ کسی اور چیز پر عطا نہیں فرماتا. اور جسے نرمی عطا کر دی جائے تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ اسے بھلائی عطا کر دی گئی, اور جس سے نرمی لے لی جائے تو گویا کہ اسے خیر جو ہے وہ واپس لے لی گئی. تو کوئی بھی معاملہ ہو, کسی بھی انداز کا ہو, تو نرمی سے کام لیجئے, نرمی سے سمجھانے کی کوشش کیجئے. ظاہری بات ہے
جس کے اندر جو نرم دلی ہے وہ ہوتی ہے تو وہ لوگوں کا آنکھوں کا تارا بھی بن جاتا ہے. سخت مزاج کو لوگ پسند نہیں کرتے. اس سے بات کرنا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کو کئی کام پڑ بھی جائے نا تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں یار اس سے بات کروں گا تو آگے جو نا وہ منہ بنا کے بات کرے گا، جانے سے پہلے اس کے منہ پہ 12 بجے ہوتے ہیں تو بات کرنے کا کیا فائدہ. اور لیکن اگر کوئی نرم خو ہے، نرم مزاج ہے، تو بھلے اس سے جتنی مرضی انسان کو نفرت ہو، کچھ بھی ہو، تو انسان اس کے پاس چلا جاتا ہے. یار میں کچھ بھی بول لوں گا نا تو یہ آگے سے سن لے گا میری بات. اور نرم جو دل بندہ ہوتا ہے، رقیق القلب ہوتا ہے، لوگ ویسے ہی اس کے پاس آتے ہیں. ایسے ہی سخت دل آدمی کے پاس تو بندہ آنا پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کریمی بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو جو نرمی عطا فرمائی ہے. حضور علیہ السلام کی ایسی تھی کہ رب تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن پاک کی، وہ آیت میرے ذہن میں ابھی آنی رہی، جس نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ عفو درگزر سے آپ کام لیجئے اور انہیں حکم دیجئے بھلائی کا، اور جاہلوں سے آپ درگزر کیجئے، اعراض کیجئے. میں جس آیت کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے کہا گیا اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے، کہ اگر آپ سخت مزاج، تندرو اور سخت دل والے ہوتے، لن فدو، تو یہ سارے آپ سے بھاگ جاتے. یعنی حضور علیہ السلام آپ کے پاس نہ آتے. جی تو یہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نرم دلی ہی، یہ حضور علیہ السلام کا جو سمجھے کہ ایک ایسا وصف تھا، خوبی تھی. یعنی حضور علیہ السلام کے جتنے بھی کمالات ہیں نا وہ سب سے جدائی ہیں، الگ ہی ہیں. جو حضور کو اللہ نے عطا فرمایا کسی کو عطا ویسا فرمایا ہی نہیں. تو حضور سب سے بڑھ کر نرم دل تھے. اسی لیے جو آپ کے دشمن تھے، جب حضور علیہ السلام کو قریب سے نہیں دیکھا تو جان لینے والے تھے، اور جب قریب سے دیکھا تو اب کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے پیارا کوئی نہیں ہے. وہ جو جان لینے والے تھے وہ دینے والے بن جاتے. کیا بات ہے، اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب. آمین آمین. اللہ پاک یہ پیاری پیاری ادائیں ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے پاس کوئی اتھارٹی ہے، آپ طاقت رکھتے ہیں، آپ کے ماتحت کچھ افراد کام کرتے ہیں، میرے آقا کی پیاری اداؤں کو اپنا لیں. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خادم کو کتنی مرتبہ معاف فرمائیں. حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ کتنی مرتبہ ہم معاف کریں خادم کو. حضور دوسری مرتبہ بھی خاموش. تیسری مرتبہ سوال کیا گیا. جب تیسری مرتبہ کہا حضور نے فرمایا دن میں 70 مرتبہ، ایک دن میں 70 مرتبہ، یعنی بار بار اسے معاف کرنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اللہ ہمیں ان پیاری اداؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک یہ پروگرام بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. از طفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. کھلے آنکھ صلی